السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نئی چینل اپڈیٹس۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو چلیے دوستو سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ارد گرد حصار باندھ لیجئے تاکہ آپ باہر کی مخلوق سے محفوظ رہ سکیں۔ تو چلیے لائٹس آف کر لیں اور ہینڈ فری لگا کے آنکھوں کو بند کر کے امیجنیشن کی دنیا میں چلے جائیں۔ دوستو آج کی کہانی بہت ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والی ہے، اور یہ کہانی سن کو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ پچھلی تمام کہانیاں بھول جائیں گے۔ یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے اور عبرتناک ہے۔ تلوار کا ایک بھرپور وار کر کے اس نے اپنے سامنے کھڑے بدصورت جانور نما انسان کا سر قلم کر دیا اور اس کے دھڑ کے درجنوں ٹکڑے کر دیے۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، دوڑ دوڑ کر اس کی ٹانگیں چھل ہو گئی تھی، پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ تبھی اس نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ اس بدصورت جانور نما انسان کے بکھرے ہوئے اعضاء حرکت کرنے لگے، خون کی بوندیں اکٹھی ہونے لگیں، اور پلک جھپکتے ہی وہ بدصورت انسان اس کے سامنے ایک بار پھر اپنی تمام تر خوفناکیت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ اس بدصورت بلا کا مقابلہ کرنے کی اب اس میں ہمت نہ تھی۔ اس کا پورا جسم تھر تھرا رہا تھا۔ بمشکل تمام وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اٹھتے ہوئے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تبھی اس بدصورت بلا نے غراتے ہوئے اس پر حملہ کیا تو اس کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا نام شہروز خان تھا۔ مسلسل تیسری بار وہ MNA بنا تھا۔ سیاست میں اس کے خاندان کا برسوں پرانا تجربہ تھا۔ اس کا باپ زمان خان وزیر قانون کی خدمات انجام دے رہا تھا۔ اس کا دادا دوبارہ تیسری بار وزیر اعلیٰ بنا تھا۔ اس کی ماں بھی MNA تھی، بس اس کی اکلوتی بہن کو سیاست سے بے پناہ نفرت تھی۔ وہ ایک سوشل ورکر تھی۔ اس کی بہن کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا ایک پرائیویٹ چینل پر ایک پروگرام کی میزبانی کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ماڈلنگ میں اس نے نام کمایا تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس میں رتی برابر بھی غرور تکبر نہ تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی خدمت کو اپنا فریضہ سمجھتی تھی۔ شہروز خان کو شروع سے ہی پیسے اور حسن سے بہت پیار تھا۔ کتنی ہی کھلتی کلیوں کو اس نے مسلا تھا، لیکن ایک واقعہ نے اس کے شب و روز میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا۔ شہروز ہمیشہ جوان رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ حال ہی میں اس کی شادی ایک وزیر کی پوتی سے ہوئی، جس سے اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اس کے سر کے بالوں میں سفیدی بڑھنے لگی تو اس کی پریشانی میں ویسے ویسے اضافہ ہونے لگا۔ اس نے ایک ساتھ ہی ایسی سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کر لیا جن میں سدا جوان رہنے سے متعلق بے شمار ترقی فارمولے اور دیسی و انگریزی علاج بتائے گئے تھے، مگر اس کا دل ان باتوں سے متاثر نہ ہو سکا۔ ایک سپہر وہ شہر کی مشہور لائبریری میں پہنچ گیا۔ وہاں اس کا شاہانہ استقبال کیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے لائبریری سے علیحدگی میں بات کرنے کا کہا تو لائبریرین اسے اپنے علیحدہ آفس میں لے گیا۔ میں تم سے ایک نہایت ہی اہم معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں، شہروز خان نے لائبریرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو لائبریرین نے حیرت و پریشانی کے ملے جلے تاثرات میں اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ امید ہے یہاں ہونے والی گفتگو کے بارے میں کبھی کسی کو بھنک تک نہیں پڑے گی۔ آپ اعتماد رکھیں، لائبریرین نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی ایسی کتاب دو جس میں سدا جوان ہو رہنے کا کوئی نایاب فارمولہ موجود ہو۔ شہروز خان بولا تو لائبریرین نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ میں ہمیشہ جوان رہنا چاہتا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ شہروز خان کی سوالیہ نگاہیں لائبریرین پر مرکوز تھیں۔ لائبریرین کے چہرے پر دھنک کے رنگ آتے جاتے
اسے واضح دکھائی دے رہے تھے، اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ لائبریرین سوچتے ہوئے بولا، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں برسوں جینا چاہتا ہوں۔ شہروز خان نے دل کی بات کی، ایسے کاموں میں بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ لائبریرین بولا، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ شہروز خان بولا، میں پانی کی طرح پیسہ بہا دوں گا، مگر میں اپنی خواہش کو ہر صورت عملی جامہ پہنانا چاہتا ہوں۔ اس کام میں پیسہ نہیں، ایمان داؤ پر لگانا پڑتا ہے۔ لائبریرین بولا تو شہروز خان کو اپنی رگوں میں دوڑتا ہوا خون منجمد ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ میں سمجھا نہیں۔ شہروز خان نے حیرت کا مجسمہ بنے ہوئے پوچھا، کالے علم کی بدولت آپ اپنی خواہش پا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایسی شکتیاں آ جائیں گی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا بال تک پیکا نہیں کر پائے گی، مگر ان سب کے لیے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھونا لازم و ملزوم ہے۔ لائبریرین کی بات سن کر شہروز خان سوچ میں پڑ گیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ دوبارہ بولا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب موجود ہے جس میں یہ سب کچھ موجود ہو؟ جی ہاں، میرے پاس ایک بہت ہی بوسیدہ کتاب موجود ہے، لائبریرین نے بتایا۔ وہ کتاب بنگال کے مشہور جادوگر پنڈت شیو جی ملہوترا کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر دنیا کے ہر مسئلے کا حل لکھا ہے۔ وہ کتاب صدیوں پرانی ہے اور ہماری لائبریری کو بڑی مشکل سے ملی ہے۔ وہ کتاب ہم آپ کو دے سکتے ہیں، وگرنہ کسی کو بھی اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے وہ کتاب منگوا دو، شہروز خان بولا۔ لائبریرین نے انٹرکام میں کسی کو فوراً وہ کتاب لانے کا آرڈر دیا۔ اس کی بات کے درمیان میں آفس بوائے چائے اور لوازمات ان کے سامنے میز پر سجا کر دبے قدموں پلٹ گیا۔ ابھی کتاب آ جائے گی، لائبریرین نے بتایا، اتنے تک آپ چائے پی لیں، یہ بات کبھی بھی تمہاری زبان سے باہر نہ نکلے، شہروز خان نے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر، یہ بات آپ کے اور میرے درمیان راز ہے، لائبریرین نے کہا۔ عین اسی وقت ایک خوبصورت جوان لڑکی نے آفس کا دروازہ کھولا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ لڑکی نے اجازت طلب کی۔ ہاں آؤ، لائبریرین نے کہا اور وہ لڑکی اندر داخل ہو گئی۔ شہروز خان کی نگاہیں جیسے ہی اس پر پڑیں، اس کی ہوس بھری نگاہیں اس نوجوان لڑکی پر جم گئیں۔ اس لڑکی نے برائے نام لباس پہن رکھا تھا جو اس کے جسم کے انگ انگ کو عیاں کر رہا تھا۔ لڑکی کے ہاتھ میں کالے کپڑے میں لپٹی ہوئی کتاب تھی۔ اس کتاب کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر پھر اس کتاب کے اوپر باریک زنجیر پھیر کر اسے تالا لگایا گیا تھا۔ تم جا سکتی ہو نوشین، لائبریرین نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو لڑکی دبے قدموں لوٹ گئی۔ ہماری لائبریری میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جنہیں خفیہ لاکرز میں رکھا جاتا ہے، لڑکی کے جانے کے بعد لائبریرین نے بتایا۔ ان کتابوں کو اسی طرح زنجیروں میں رکھا جاتا ہے۔ ان کتابوں کو صرف مجھے کھول کر دیکھنے کی اجازت ہے۔ یہ کتابیں ہم ہر کسی کو نہیں دے سکتے، لیکن خاص لوگوں کو دی جاتی ہے۔ کتاب پہنچانے والے کو معلوم نہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ ہر کتاب کا ایک مخصوص نمبر ہوتا ہے، بس اس نمبر کے ذریعے وہ کتاب لاتے ہیں۔ لائبریری کے اصول و ضوابط کے مطابق آپ کو کتاب حاصل کرنے کے لیے ہمارا فارم پر کرنا ہوگا۔ لاؤ دو مجھے، شہروز خان نے مسکراتے ہوئے کہا اور لائبریرین سے فارم لے کر اسے پر کیا۔ میں تمہاری اس لائبریری کے لیے خصوصی گرانٹ دوں گا تاکہ تم کتابوں کا مزید ذخیرہ خرید سکو۔ اتنا کہہ کر شہروز خان نے 50 لاکھ کا چیک لکھ کر اسے تھمایا تو لائبریرین کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے شاید اس سب کی توقع نہیں تھی۔ میری مدد کے لیے یہ میری طرف سے خصوصاً تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اگر اس کتاب سے استفادہ حاصل ہوا تو تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ پورے ملک میں تمہاری لائبریری کی برانچیں ہوں گی۔ اتنا کہہ کر شہروز خان اپنی جگہ سے اٹھا۔ لائبریرین نے کتاب پر لپیٹی زنجیر کے تالے کی چابی اسے تھمائی اور کتاب کو پیک کر کے اس کے ساتھ چل پڑا۔ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے عزت بخشی،
لائبریرین نے شہروز خان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ خوش رہو، شہروز خان نے اس کے ہاتھ سے کتاب تھام کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی وہاں سے چل پڑی۔ لائبریرین نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر تسلی کی کہ چیک موجود ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات کی تاریکی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دسمبر کی یخ بستہ راتوں کے باوجود شہروز خان کو اپنے کمرے میں شدید گھٹن کا احساس ہوا، تو اس نے کمرے کی اکلوتی کھڑکی جو کہ باہر صحن کی طرف کھلتی تھی کھول دی۔ کھڑکی کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ کتنی ہی دیر تک کھڑکی کھولے وہاں کھڑا رہا، اور پھر کھڑکی بند کر کے اپنے بیڈ پر آ کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں یک لخت بیڈ کے ساتھ ٹیبل پر رکھی اس کتاب پر جم گئیں جو وہ لائبریری سے لایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہا ہے وہ بہتر ہے یا نہیں۔ کتنے ہی سوال یکے بعد دیگرے اس کے دماغ میں جنم لے رہے تھے، مگر اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا قدم اٹھائے۔ دیوار پر لگے کلاک پر نظر پڑی تو اس نے 2:30 بجے کا ٹائم دکھایا۔ کافی دیر خیالات سے الجھنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کتاب کو اٹھایا۔ کالے کپڑے میں لپٹی کتاب کے اوپر بندی زنجیر کے تالے کو اس نے کھول دیا، پھر اس کالے کپڑے کو بھی اتارا تو کتاب کا نام جادو نگری لکھا ہوا اسے دکھائی دیا۔ اس کے نیچے مصنف کا نام بھی تحریر تھا۔ شہروز خان نے کتاب کو کھولا تو دوسرے صفحے پر اسے کالی دنیا میں خوش آمدید لکھا ہوا دکھائی دیا۔ پھر نیچے ایک تحریر تھی جس کو پڑھ کر اسے کافی حیرت کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ اس میں لکھا تھا، کالی دنیا کے مہاراج شیطان دیوتا کا پجاری بننے کے لیے سب سے پہلے شیطان دیوتا کا تصور ذہن میں رکھ کر اسے سجدہ کرنا لازم ہے، اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ میں شیطان دیوتا کو اپنا بھگوان تسلیم کرتا ہوں لازم ہے۔ اس کے بعد ایک نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ کی پہلے عصمت دری کرنا، اور پھر اس کے خون سے غسل کرنا، اور اس کے باقی ماندہ خون کو پی کر گوشت کو کھانا۔ اس کے بعد کالی دنیا کے اسرار خود بخود عیاں ہوتے جائیں گے۔ یہ تحریر پڑھ کر شہروز خان کو اپنی رگوں میں دوڑتا لہو منجمد ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن اسے سدا جوان رہنے اور لمبی عمر پانے کا شوق تھا، اور یہی شوق اسے تاریکیوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ اس عمل کو آزمائے گا۔ تبھی اسے لائبریری میں دکھائی دینے والی لڑکی نوشین یاد آ گئی، جسے پہلی نگاہ دیکھتے ہی وہ اس پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کام کی ابتدا اسی حسینہ سے کی جائے۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کے لبوں پر پہلی بار شیطانی مسکراہٹ جلوہ گر ہوئی۔ پہلی بار اس کے چہرے پر خدا کی برستی لعنت دکھائی دی۔ لائبریری سے چھٹی کے بعد جیسے ہی نوشین گھر کے لیے روانہ ہوئی، شہروز خان نے گاڑی اس کے قریب روکی تو نوشین نے حیرت سے اسے دیکھا اور پہلی نگاہ میں پہچان لیا۔ سر آپ؟ نوشین نے پوچھا۔ ہاں، وہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو تم پر نگاہ پڑ گئی، شہروز خان نے سفید جھوٹ بولا۔ چلو میں تمہیں گھر پر ڈراپ کر دوں گا۔ نو تھینکس سر، نوشین بولی۔ چوک میں رکشے مل جاتے ہیں، میں چلی جاؤں گی۔ کم آن پلیز، شہروز خان بولا تو چاروں نہ چار نوشین کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ وہ بیچاری کہاں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس نے زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ تو شیطان کے چنگل میں بری طرح سے پھنس رہی تھی۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرا گھر اس طرف نہیں ہے، نوشین یکدم تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ اوہ کم آن بیبی، اتنی بھی کیا جلدی ہے گھر جانے کی؟ شہروز خان نے خبیثانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می سر، پلیز مجھے اتار دیں، نوشین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، لیکن تب تک شہروز خان اپنے شہر سے باہر والی حویلی میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی تو ملازم نے گیٹ کھول دیا۔ وہ گاڑی اندر لے گیا اور گیراج میں روکی۔ ملازم دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے جیب سے پیسوں کی ایک گٹھڑی نکالی اور اسے تھمائی، اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔
جاؤ تم آج اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت گزارو، صبح آ جانا۔ شہروز خان نے کہا، بہت شکریہ صاحب۔ ملازم خوشی سے باغ باغ ہو کر بولا۔ نوٹوں کی گٹھی کو جیب میں ٹھونس کر وہ وہاں سے دبے قدموں نکل گیا۔ نوشین حیران و پریشانی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اس وقت پر پچھتاوا ہو رہا تھا جب وہ شہروز خان کی بات مان کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ پلیز مجھے گھر جانے دیں، اس نے منت کرتے ہوئے کہا، لیکن شہروز خان اس کی بات کو پس پش ڈالنے مسکراتا ہوا اترا اور جا کر گیٹ کو اندر سے بند کر دیا۔ پھر نوشین کو زبردستی گاڑی سے نکال کر کوٹھی کے اندر لے گیا۔ نوشین کی عزت کی اس نے دھجیاں اڑا دیں۔ نوشین کے ہاتھ پاؤں مارنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ پھر نوشین کو اس درندہ صفت نے رسیوں میں جکڑ کر الٹا لٹکا دیا۔ نوشین جہاں اس سب پر حیران و پریشان تھی، وہیں خوف زدہ بھی تھی کہ آخر شہروز خان کرنا کیا چاہتا ہے۔ نوشین اور شہروز خان دونوں کپڑوں سے عاری تھے۔ اسی حالت میں شہروز خان سجدے میں گر گیا اور شیطان کو یاد کرنے لگا۔ تبھی نوشین نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ ایک سفید کبوتر شہروز خان کے جسم سے نکل کر پھڑپھڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نوشین کو کیا خبر کہ اس درندے کے جسم سے ایمان کی نورانیت نکل کر جا چکی تھی۔ اب وہاں ایک غیر مسلم سجدے میں گرا ہوا تھا، جو شیطان کو اپنا خدا مانتے ہوئے حقیقی رب سے وابستہ ہر تعلق توڑ کر کھلے عام جنگ پر تیار ہو گیا تھا۔ مگر وہ مورخ اس بات سے واقف نہ تھا کہ اللہ رب العزت سے تو شیطان نہیں جیت سکتا، وہ تو شیطان کا ایک پیروکار تھا۔ سجدے میں گرے شہروز خان کی سماعت سے کسی کے الفاظ ٹکرائے، ہم تمہاری آمد پر خوش ہوئے، ٹائم کا ضیاع کیے بغیر اس حسینہ کے خون سے غسل کرو اور پھر زمین پر گرنے والے لہو کو چاٹ لینا۔ اس کے گوشت سے اپنی پیاس بجھانا، تمہیں ایک ایسی راحت ملے گی جو زندگی میں کبھی نہ ملی ہو۔ جلدی کرو اور اپنے کام کو منطقی انجام تک پہنچاؤ۔ آواز میں حکم بھی تھا اور فاتحانہ فخر بھی۔ شہروز خان جلدی سے اٹھا اور تیز دھاڑ چاقو جو وہ ساتھ لایا تھا اٹھا کر نوشین کی طرف بڑھنے لگا۔ خوف و حیرت سے نوشین کی بری حالت تھی۔ پلیز سر، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، رسیوں میں جکڑی الٹی ننگی نوشین نے منت کرتے ہوئے کہا۔ کسی کو کچھ کہنے کے قابل رہو گی تو کہو گی نا، شہروز خان نے نوشین کو بالوں سے کس کر پکڑتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے شہروز خان نے چاقو نوشین کی گردن پر چلا دیا۔ شدت تکلیف سے نوشین تڑپ کر رہ گئی۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کی شارک سے خون فوارے کی مارے نکلنے لگا۔ شہروز خان اس کے گرم خون سے نہانے لگا۔ نہ جانے کب نوشین کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ نوشین کے خون سے غسل کرتے وقت کتنا ہی خون اس کے اندر گیا تھا، ایک سکون سا اسے محسوس ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کمرے کے فرش پر پھیلا ہوا خون کسی کتے کی معنی چاٹنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے نوشین کی شارک کو چاٹنا شروع کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح وہ اس پر ٹوٹ پڑا اور اس کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اسی فرش پر اوندھے منہ وہ لیٹ گیا۔ ایک عجیب سا سرور اسے محسوس ہو رہا تھا۔ دنیا کا ہر نشہ اس نے کیا تھا، مگر جو کیف و مستی کا عالم آج تھا وہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ چھت سے ابھی تک نوشین کی ادھڑی ہوئی لاش لٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے باہر کو ابھر رہی تھیں۔ شہروز خان سرد سے اٹھا اور ٹائم دیکھا۔ 4 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ اس نے جلدی سے فرش صاف کیا اور نوشین کی لاش کو اتارا، اسے بیڈ کے لحاف میں لپیٹ کر گاڑی کی ڈگی میں ڈالا اور گاڑی لے کر روانہ ہو گیا۔ گھر کو اس نے تالا لگا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ملازم کے پاس گھر کی چابیاں موجود ہیں۔ شہروز خان نوشین کی لاش سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی کی بریک گندے نالے کی پل پر جا کر لگائی اور مکمل اطمینان کر لینے کے بعد نوشین کی لاش کو ڈگی سے نکال کر نیچے اچھال دیا۔
تھوڑی دیر بعد گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور پھر گاڑی کو گیئر میں ڈال کر اپنے گھر کی راہ لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہروز خان نے کالی شکتیوں پر کافی عبور حاصل کر لیا۔ وہ ہر کام نہایت احتیاط سے کرتا تھا۔ اسی نے اپنی شہر سے باہر والی حویلی کو شیطانی قلعہ بنا دیا تھا۔ اپنے کمرے خاص میں اس نے ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ اب وہ اپنا زیادہ تر وقت اسی حویلی میں گزارنے لگا تھا۔ اس بات کو اس کی ساری فیملی نے بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ کیا میں شہروز خان میں کچھ زیادہ بدلاؤ نہیں دیکھ رہا؟ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے شہروز خان کے دادا نے سب کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی کافی پریشان ہوں کہ اب وہ ذمہ داریوں سے غافل ہو کر اپنی شہر سے باہر والی حویلی میں زیادہ وقت بتانے لگا ہے۔ اس کے بعد زمان خان نے جواب دیا، بہو کیا تم نے اس سلسلے میں اس سے کوئی بات نہیں کی؟ شہروز خان کے دادا نے اس کی ماں کو مخاطب کر کے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھیا سیاست سے اکتا گئے ہوں گے اور اب سکون کی خاطر وہاں ڈیرا لگا لیا ہوگا۔ شہروز خان کی بہن زلیخا نے لقمہ دیا۔ تم خاموش رہو، زمان خان نے بیٹی کو غصے سے کھا جانے والی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ مخالف پارٹیاں پہلے ہی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، دادا نے دھیمے سے مگر سب کو سنائی دینے والے لہجے میں کہا۔ فوری طور پر نوٹس لو قبل اس کے کہ مخالف پارٹیاں کوئی پوائنٹ پکڑ لیں۔ حالات کی سنجیدگی کو سمجھو اور فوراً اس کے پیچھے جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ آخر وہ وہاں کیا کر رہا ہے۔ میں آج ہی نکل جاؤں گا، زمان خان نے لقمہ چباتے ہوئے کہا۔ جواباً شہروز خان کے دادا نے سر ہلایا اور سب ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ اس کے لاسٹ ایپیسوڈ کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔